ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بارش کے حوالے سے جو احکام و مسائل قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنا کے جو ہمارے کرنے کا کام ہے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ ہمیں اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، بارش جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے، دو پہلو ہیں اس کے۔ اور بارش کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کم و بیش 17 یا 18 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور پورا واقعہ سائیکل جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جس کو سائنسدان آج جہاں تک پہنچے ہیں اللہ نے اس سے بھی آگے کی چیزیں بیان کر دی ہے، آج سے سینکڑوں سال پہلے، کئی صدیاں پہلے۔ تو سائنسدان کے مطابق جیسے یہ بارش کا سلسلہ چلتا ہے، بھاپ بنتی ہے، بھاپیں اٹھتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، پھر ان کے اندر وزن آتا ہے، پھر وہ بارش برسنے لگتی ہے، کبھی پانی کی شکل میں، کبھی برف کی شکل میں، اولوں کی شکل میں۔ یہ سب کچھ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور ان آیات کے جو معانی اور مفہوم ساری آیات کے بیان کریں تو کم از کم 5 میں چاہیے، لیکن ہم مختصر اس کو بیان کریں گے جو ہمارے کرنے کے کام ہے بارش کے اندر۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ مومنون کی 18 نمبر آیت ہے، اس کے اندر یہ بات ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، بِقَدَرٍ ایک اندازے کے تحت، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ٹھہرا دیا اس کو زمین کے اندر، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ یعنی بارش اگر نہ آئے تو اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے، بارش نازل کرنے کے بعد پانی بے اثر ہو جائے اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے، اور بارش ہمارے لیے فائدہ مند ہو تو اللہ کی قدرت اس پر بھی ہے، اور بارش ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے تو اللہ کی قدرت اس پر بھی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، بس پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے باغات، کس چیز کے؟ کھجوروں کے اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور ان کے علاوہ اور بھی کثرت کے ساتھ پھل ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہو، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، زمین سے جو کچھ اگتا ہے وہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے، اور جانور بھی تمہارے لیے، تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، ان کے چمڑے کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور بھی ان سے بہت سارے فائدے لیتے ہو۔ یہ مختلف مقامات کے ترجمے ہیں۔ تو یہاں پر ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے بارش کا کہ اس کے ذریعے جو ہے زمین اللہ اس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، پھر اس تر و تازگی کی وجہ سے زمین سے اگنے والی چیزیں ہوتی ہیں، پھر تم ان میں سے کھاتے ہو، ایک تو یہ فائدہ ہے، اور دوسرا اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ اس سے جو پانی آتا ہے تم اس کو پیتے ہو۔ یہ پانی جیسے قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر سورہ رات کی 17 نمبر آیت کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ جب آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے پھر زمین پر آتا ہے، پھر وہ زمین پر آنے کے بعد اودیۃ مختلف ندیوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور دوسری جگہ پہ ہے جنابها فی الارض، پانی کے چشمے بن جاتے ہیں جس کو ہم تالاب کہتے ہیں، پانی کوئی گہری جگہ ہے وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے تم اس کو لیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، خود بھی پیتے ہو۔ کچھ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر تم اس کو زمین سے نکالتے ہو ٹیوب ویل کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، اور اس طرح موٹر کے ذریعے، اسی طرح نلکے کے ذریعے تم پھر اس کو نکال کے پھر تم استعمال کرتے ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر اللہ کہہ دو ان سے کہ اگر اللہ چاہے تو زمین کا پانی اتنا گہرا کر دے کہ تمہاری طاقت وہاں تک نہ پہنچ سکے، ہم 1000 فٹ نیچے چلے جائیں گے، 2000 فٹ، کتنا نیچے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے تمہارے لیے
بارش کو نازل کیا، بارش کا پانی زمین کے اندر گیا، وہاں سے تم نے نکالا، اور مٹی کے اندر سے نکلا ہوا صاف پانی اللہ تمہیں دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، حالانکہ مٹی سے آ رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ صاف پانی، میٹھا پانی پینے کے قابل۔ آپ دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر میں چاہوں تو اس کو تمہارے لیے کڑوا کر دوں۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تم پھر شکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تم کو میٹھا پانی دے رہا ہے؟ کیا تم آسمان سے بادلوں میں سے پانی کو نازل کرتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اور پھر اگلی بات، یہ تو اس کے چند فائدے تھے، اور پھر اس سے اگلی جو بات ہے، جب بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے پہلے اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو ہواؤں کو تمہارے لیے خوشخبری والی بنا کر بھیجتا ہے۔